شخص آواز لگا رہا تھا کہ تازے سیب لے لو بڑے ہی مناسب ریٹ میں۔ بادشاہ سلامت جو تھے وہ اپنی چھت پہ کھڑے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سیب بیچنے والا گدے پہ لادے ہوئے سیب بیچ رہا ہے، ان کے ملک کا کسان ہے، تو انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ سیب ایک تقریباً کتنے کا ہوگا؟ تو وزیر نے کہا جی بادشاہ سلامت کوئی ہوگا، یہ 5 سکوں کا ایک سیب ہوگا۔ تو بادشاہ سلامت نے 20 سکے دیو، کہا کہ جاؤ 3-4 سیب اچھے سے میرے لیے لے آؤ۔ تو وزیر نے اپنے معین کو 15 سکے دیے، 5 خود رکھ لیے کہ جاؤ بادشاہ سلامت کے لیے 4-5 خوبصورت سے سیب لے آؤ۔ اب معین نے جو اس کے آگے جو ہوتا ہے، اس کے متحد جو ہوتا ہے، اس کو 10 سکے دیے اور کہا کہ جاؤ بادشاہ سلامت کے لیے باہر سیب بیچنے والا کھڑا ہے، اس سے خوبصورت سے تازہ سے 3-4 سیب لے آؤ۔ اب وہ جو تھا اس نے سیکورٹی انچارج کو بلایا، کہا کہ باہر گیٹ کے سامنے ایک سیب بیچنے والا کھڑا ہے، یہ 5 سکے لے جاؤ اور اس سے 4-5 سیب پیارے سے خوبصورت سے لے آؤ۔ اب سیکورٹی انچارج نے جو گیٹ کیپر پہ گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کو 5 سکے دیے اور کہا کہ جاؤ بادشاہ سلامت کے لیے سامنے سیب والا کھڑا ہے، اس سے پیارے سے خوبصورت سے 3-4 سیب لے۔ اب سیکورٹی والا جب سیب بیچنے والے کے پاس گیا تو اسے کہا اوئے تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ کیوں کتنی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں کھڑا ہے اور آوازیں دے رہے ہیں؟ تمہارے یہاں کھڑے رہنے کی یہ جگہ نہیں ہے اور تمہاری آوازیں لگانے سے بادشاہ سلامت کی نیند میں خلل پیدا ہوا ہے۔ اب تو تمہیں وہ سزا ملے گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ وہ بیچنے والا سیب کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں نہیں کھڑا ہوں میں، تو مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہتا معافی تو نہیں ملے گی۔ خیر جی، کافی بحث مباحثہ کے بعد وہ سیب بیچنے والا کہتا ہے کہ یہ جتنے سیب ہیں یہ آپ لے لیں، مجھے یہاں سے جانے دیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اب سارے سیب وہ سیکورٹی والے کو دے دیتا ہے اور خود وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب جب چلا جاتا ہے سیکورٹی والا ایسا کرتا ہے کہ کچھ سیب خود رکھتا ہے اور پھر باقی سیب سیکورٹی انچارج کو دے دیتا ہے۔ سیکورٹی انچارج بھی اسی طرح کچھ سیب خود رکھتا ہے اور باقی جو ہے وہ معین کو دے دیتا ہے۔ معین بھی اسی طرح زیادہ سیب خود رکھتا ہے اور تھوڑے وزیر کو دے دیتا ہے۔ اب وزیر بھی خود رکھتا ہے زیادہ سیب اور 6-7-8 سیب جو اچھے اچھے ہوتے ہیں، پیارے پیارے سے تازہ تازہ سے، وہ بادشاہ سلامت تک پہنچاتا ہے۔ اب بادشاہ سلامت جب ان سیبوں کو دیکھتے ہیں تو وزیر کو بلاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ 20 سکوں کے 8-10 سیب آئے ہیں۔ تو وزیر کہتا ہے جی بادشاہ سلامت، یہ تازے ہیں اور بڑی اچھی نسل کے سیب ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میری عوام بڑی خوش ہے، کافی امیر ہے، جو کہ 20 سکوں میں سے اس نے 10 سیب دیے، جبکہ ان کی قیمت کم از کم اگر ایک سیب کی قیمت 3 سکے لگائے جائے تو 30 سکے بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا کسان خوشحال ہے، کیوں نہ اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے۔ وزیر کہتا ہے ہاں بادشاہ سلامت، یہ بات بالکل درست ہے۔ تو اپنا نیا قانون لکھتا ہے کہ اب سب کے اوپر 10% ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ دوستو اس سٹوری کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے۔ جب بجٹ پیش ہوتا ہے نا تو وہ عام آدمی تک پہنچنے تک کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس لڑی میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، پریزیڈنٹ سے پرائم منسٹر سے ہوم منسٹر، یہ پھر سارے کرتے کرتے عام جو عوام ہے، میں اور آپ، ہم تک جب چیز پہنچتی ہے تو وہ بالکل 0/0 ہوتی ہے۔ اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو چیز ہم نے رائے میں بیچی تھی تو وہ لے نہیں رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی امیر اور بڑی خوددار ہے، تو کیوں نہ اس کی خودداری کو قائم رکھتے ہوئے اس کے اوپر مزید ٹیکس لگائے جائیں، کیونکہ عوام تو امیر ہے، اس کو تو کوئی فرق نہیں لگنا۔ اور گورنمنٹ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا جو عام مزدور ہے وہ بھی بڑا خوشحال ہے، اس کے پاس بھی آئی فون ہے، کیونکہ اگر وہ غریب ہوتا تو آئی فون نہ رکھتا۔ ظاہر ہے موبائل ایک ایکسٹرا ضرورت کی چیز ہے، کوئی ضرورت زندگی نہیں ہے، یہ ایک ششکا ہے۔ تو جو لوگ آئی فون رکھتے ہیں تو وہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، تبھی وہ آئی فون یوز کر رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ کو یہ تو نہیں پتہ کہ اس نے وہ آئی فون کس طریقے سے لیا ہے، کتنی قسطوں میں لی ہے، کتنے دوستوں سے ادھار پکڑ کر اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لی ہے۔ گورنمنٹ یہی سمجھتی ہے کہ ایک ریڈی اٹھانے والا، چلانے والا، فروٹ بیچنے والا اگر اس کے جیب میں آئی فون پڑا ہے تو اس کا مطلب وہ خوشحال ہے، اس لیے اس کے اوپر ٹیکس لگائے جائیں۔
اس کہانی کا ہماری پاکستانی قوم اور پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ سیدھا سیدھا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسٹوری میں جو بات تھی، جو سبق تھا، امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا۔ چینل پہ نیا سبسکرائب کر لیں۔ آداب۔